الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہم کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اپنے پیغمبروں پر ایمان کی توفیق نصیب فرمائی۔ دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلام کی، ایمان کی، ہدایت کی نعمت۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ہے، اور صرف ایک ہی دعا تعلیم فرمائی ہے اس میں، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں ہم سب جانتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک دعا کے سوا دوسری دعا نہیں رکھی، ہدایت کی دعا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت، اس کا واسطہ، اس کا ذریعہ پیغمبر ہے اس دنیا کے اندر۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم ہیں، پھر بہت سارے انبیاء اور پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام پیغمبروں نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتایا۔ جو لوگ ان پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، وہی کامیاب ہیں اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اس بعثت کا ذکر بھی ایک عظیم احسان کے طور پر فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ پیغمبر اس لیے آتے ہیں تاکہ ان پیغمبروں کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کا اتباع کی جائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کون انکار کرنے والا ہے؟ وَمَنْ يَأْبَى يَا رسول اللہ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس نے میری اطاعت کی، میرا کہنا مانا، وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے حقیقت میں انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو کوئی بھی پیغمبر بھیجا ہے، جو بھی پیغمبر اس دنیا میں ہم نے بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے
کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے۔ اور قرآن مجید میں آپ کی زبانی اعلان کرایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیغمبر کہہ دو لوگوں سے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کیونکہ ایمان کے لیے اللہ کی محبت لازم ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبت ان کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی سب سے زیادہ محبت۔ اس لیے حدیث میں اللہ کی محبت مانگی گئی دعاؤں میں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، اور آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا، اور ان اعمال کی محبت کا جو عمل آپ سے قریب کرنے والے ہیں، اور اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ آپ کی محبت میرے دل میں اتنی بنا دیجئے کہ میری جان سے زیادہ آپ کی محبت ہو، گھر والوں سے زیادہ آپ کی محبت ہو، ٹھنڈے پانی سے زیادہ آپ کی محبت ہو، اتنی محبت۔ تو ایمان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کے رسول کی محبت وہ بھی اللہ کی محبت میں داخل اور شامل ہے، کیونکہ حبک کے بعد وحب من یحبک ہے، اے اللہ آپ کی محبت چاہتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں، پھر اولیاء اور صلحاء ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوستوں کی محبت بھی اللہ کی محبت کے اندر شامل ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اشد حبا للہ۔ اب آپ کی زبانی کہلوایا گیا ایمان والوں سے کہ ایمان والو اگر تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو پیغمبر اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ان پیغمبروں کی اطاعت کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، اس پیغمبر کی تعظیم و تکریم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی فلاح اور کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ وہ نور نور ہدایت ہے، وہ قرآن کا نور ہے، وہ سنت کا نور ہے، وہ حضور کی عملی زندگی کا نور ہے، جو اس نور کی پیروی کرے وہی کامیاب ہے، وہی فلاح اور کامیابی پانے والا ہے۔ تو پیغمبر اس لیے آتے ہیں، اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی امت میں۔ تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اور آپ کی عظمت اور محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کے طریقوں پر چلا جائے، ان طریقوں کو زندہ کیا جائے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی کامل محبت ہو، وہ حضور کی سنت کو زندہ کرے۔ حضور کی سنت کو زندہ کرنا یہ حضور سے محبت کا سب سے بنیادی تقاضا ہے۔ آپ کی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، آپ کے طریقے کو زندہ کیا جائے۔
اور سنت کا بھی مطلب محدود نہیں ہے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کر لیا جائے، یہ بھی مطلب ہر سنت میں نور ہے، چھوٹی سنت بھی چھوٹی نہیں ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے نور رکھا ہے، اثر رکھا ہے، برکت رکھی ہے اللہ نے، اسی لیے کسی چھوٹی سنت کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن فرق مراتب ہے۔ جیسے آپ نماز سے پہلے کی سنت پڑھتے ہیں، بعد کی سنت پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، تو یہ جو سنتیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی سنت ہے، جو فرض پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ جو ہم ظہر کی 2-4 رکعت پڑھیں گے تو ظہر کی 4 رکعت سنت نہیں ہے کیا؟ وہ بھی سنت ہے، مگر ظہر کی 4 رکعت کے جو درجہ ہے وہ درجہ اس سے پہلے بعد کی سنتوں کا نہیں ہے، عصر سے پہلے کی سنتوں کا نہیں ہے، مغرب کے بعد کی نفلوں کا نہیں ہے، تو یہ درجوں میں فرق ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سنت نماز تو پڑھے، فرض نماز نہ پڑھے، نفل نماز تو پڑھے، فرض نماز نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نوافل کو ادا کرتے تھے وہ نفلیں پڑھے مگر فرض نماز نہ پڑھے، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے حضور کی سنت اور طریقے پہ عمل کیا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بتانا مقصد ہے، باقی سنت چھوٹی نہیں ہے، ہر چھوٹی سنت بھی بہت بڑی ہے، مگر بعض وقت غلطی یہ ہوتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں سے کہ ہم ان سنتوں کو جو درجے کے اعتبار سے نفل میں ہیں ان سنتوں کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور جو سنتیں درجے کے اعتبار سے فرض میں ہیں ان سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے تغافل برتتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں شادی کے معاملے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ لوگ مسجد کی سنت کی فکر کرتے ہیں، مسجد میں ادا ہو جائے، لیکن اس سے بڑی سنت ہے کہ بھائی لڑکی والوں پہ بوجھ نہ ڈالو، وہ فرض کے درجے میں ہے، وہ جو فرض کے درجے میں اسے چھوڑ دیتے ہیں، لڑکی والوں پر فرمائشوں کا بوجھ ڈالتے ہیں، بڑے مہذب طریقوں سے ڈالتے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگ بولتے نہیں ہیں، زیادہ بغیر بولے ہی ڈال دیتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں رہتی ان کو، مگر اتنا ڈال دیتے ہیں کہ نچوڑ لیتے ہیں ان کو، مگر مسجد میں بیان کراتے ہیں، مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں۔ آپ نے نفل درجے کی سنت کو تو اختیار کیا اور جو فرض درجے کی سنت تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا، تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے۔ تو بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ سنت کا مطلب ہم چند سنتوں کو لے لیتے ہیں، سنت کا مطلب اس پورے نظام کو زندہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، آپ کے طریقے کو زندہ کرنا ہے، مکمل طریقے کو۔ تو جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہو اسے چاہیے کہ حضور کی سنت، حضور کے طریقے، حضور کے دین، حضور کے لائے ہوئے نظام کو زندہ کرے، اس کے لیے اپنی کوششیں، محنتیں لگائے۔ اور دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ حضور کی امت کو جوڑنے کی فکر کریں، امت کو جوڑو، حضور اس امت کو مت توڑو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے، حضور کی امت سے محبت ہونا ضروری ہے۔ امت کا ہر فرد قیمتی ہے، ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، اس سے ہمارے اختلافات چاہے کتنی شدید ہوں، ان اختلافات کے باوجود ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا دینی ایمانی بھائی۔ ہاں، اگر کوئی ضروریات دین میں سے جو دین کے لیے لازمی کچھ چیزیں ہیں ان کا انکار کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں رہے۔ جیسے قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، حضور کے بعد ایک غلام احمد پیدا ہوا تھا، وہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ وہ ایک اچھا انسان تک نہیں تھا، اور اس کو مان لیا نبی۔ تو اب وہ چاہے کلمہ پڑھے مگر وہ کافر ہے، پوری امت اس کے اوپر متفق۔ تو اس طرح سے جو لوگ ایسے ہوں گے جو قطعی چیزوں کا انکار کریں گے دین کی، تو ظاہر ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں رہیں گے۔ باقی وہ چیزیں جو ہمارے درمیان مسلک اور مکتب فکر کے اختلاف کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، وہ چیزیں چاہے جتنی شدید ہوں، ان کی شدت اپنی جگہ پر، ان کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، مگر جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، آپ کے لائے ہوئے طریقے زندگی کو مانتا ہے اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب یہ جو امت کے مختلف مکاتب فکر ہیں
اور ان میں کچھ اختلاف ہیں. خاص طور پر موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اعتدال پر رکھا جائے، ان میں ایسی شدت نہ آئے جو امت کو نقصان پہنچا دے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت پر مجلس اور جلسہ کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو امت کو توڑنے والی، افتراق پیدا کرنے والی، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی ایسی باتیں کرتے ہیں. چیزوں میں اختلاف ہے بہت سی، اس کو اپنی جگہ پہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوگی اس دن کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اب اس معاملے میں امت میں ایک موضوع بنا ہوا ہے یہ. مگر میں اس وقت اس پہ بات نہیں کروں گا، مگر ایک بات عرض کروں گا صرف، وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دین اور عبادت سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں میں ایک موٹا اصول بہت ساری چیزوں پر وہ نافذ ہو جائے گا، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اہل سنت والجماعت میں سے بنایا. سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ اور خلفائے راشدین کی جماعت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے جو قریب 100 سال تک کا دور کہلاتا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد یعنی حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو آخری صحابی کا انتقال ہوا تو تقریباً 100 سال کا دور کہا جاتا ہے. باقی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور ایک دوسرے میں داخل ہے، وہ اس کو ایسا الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کے زمانے میں تابعین تھے، تابعین کے زمانے میں تبع تابعین تھے، یہ سب ہو. تو ایک تو ہے صحابہ کرام کا دور، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین ان کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں، اور اسی طرح سے حدیث میں ذکر آتا ہے خیر القرون کا. خیر القرون ہے بہترین زمانے. کون سے زمانے بہترین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے خیر القرون، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. اہل سنت کے بڑے علماء جو مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ان اصولوں پر متفق ہیں کہ یہ ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے. تو اب ہم جو کام کر رہے ہیں اور ایسے کام جن کا سبب اور محرک اس زمانے میں بھی موجود تھا، آج نیا سبب نہیں ہے، وہ آج کوئی نیا تقاضا نہیں پیدا ہوا. اس کا جو تقاضا ہے، جو سبب ہے، جو محرک ہے اس کام کے کرنے پر ابھارنے والی جو چیزیں وہ اس وقت بھی موجود تھی، صحابہ کے دور میں بھی موجود تھی، تابعین کے دور میں بھی موجود تھی، تبع تابعین کے دور میں بھی موجود تھی. تو اب یہ دیکھ لو کہ بھئی صحابہ کے دور میں کیا کرتے تھے، تابعین کے دور میں کیا کرتے تھے، تبع تابعین کے دور میں کیا کرتے تھے، اس کے بعد کے دور میں کوئی چیز شروع ہوئی اس میں کیا اختلاف ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں اس بحث میں بھی پڑھنا نہیں چاہتا. مگر میں آپ کو ایک چیز کے متعلق نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے متعلق یہ اصول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بچے کی پیدائش پہ کیا کرنا چاہیے، کسی کی موت کے بعد کیا کرنا چاہیے، ایصال ثواب کے لیے کیا طریقے اختیار کرنا چاہیے. تو آپ بالکل خالص چیز چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا، تابعین کے دور میں کیا ہوتا تھا، تبع تابعین کے دور میں کیا ہوتا تھا. جو چیز اس خیر القرون میں نہیں ملے گی وہ دین کا لازمی حصہ نہیں بن سکتی. کبھی ہو سکتا ہے جائز ہو، کرنے کی گنجائش ہو، اس کے کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہو علماء کا، کچھ بھی ہو، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی، دین کا لازمی جز نہیں بن سکتی. دین کا حصہ وہی چیزیں بنیں گی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں پائی جائیں گی، اور انہوں نے قرآن کو، حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو جیسا سمجھا ہے اس کو حضور نے سند عطا فرمائی ہے. اس وجہ سے ان کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے. اس وجہ سے بہت سے ایسی چیزوں کے اندر لڑنے جھگڑنے کی بات کبھی نہیں کر رہا ہوں. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بھائی جن چیزوں میں اس کے بعد بھی اختلاف ہے
تو آپ کو جس عالم پر بھروسہ ہو آپ اس سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرو، جھگڑو مت، مگر علماء سے پوچھو، جاہلوں سے مت پوچھو، کیونکہ جاہل مقررین کی بھی بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جاہل مقررین کی بڑی تعداد ہے، جن کی تقریر اتنی اچھی ہے کہ لوگ ان کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں۔ تو خالی اچھی تقریر کرنے سے کوئی علامہ نہیں بن جاتا۔ تو جو واقعتاً اہل علم ہیں ان سے پوچھو، وہ جو مسئلہ بتائیں اس مسئلے پہ عمل کرو، لڑائی جھگڑا اختلاف مت کرو۔ ہاں، تو بہرحال یہ ہے کہ دوسری بات کیا عرض کر رہا ہوں، حضور کی امت کو جوڑنے کا کام کرو، اختلافات کو اعتدال میں رکھو، اخلاق کو اپنے صحیح رکھو، اور حضور کے دین کو، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ۔ آپ کے لائے ہوئے طریقے کو زندہ کرنا ہے، آپ کی سیرت کو پہنچانا ہے لوگوں تک۔ دوسروں تک تو کیا پہنچائیں گے؟ ہماری اولاد باخبر نہیں ہو سکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ہمارے بچے باخبر نہیں ہوئے، ہماری بچیاں باخبر نہیں ہوئی۔ ہمارے شہر کے یہ ایک اسکول ہے، اس کے ذمہ دار نے ایک مرتبہ اتنی گڈی نکال کے ہمارے سامنے رکھی کہ جو بچیاں انجینئرنگ وغیرہ کر کے آتی ہیں، جو پیڑھیوں سے مسلمان ہیں، ان سے بنیادی معلومات دین کی پوچھی جاتی ہیں انٹرویو لیتے وقت کہ بھئی اسکول میں پڑھانے رکھنا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو دین کی بنیادی باتیں معلوم ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے وہ پروف نکال کے رکھ دیا ہمارے سامنے کہ اس میں سوالوں کے جوابات دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، پلی بڑی، انجینئرنگ کر لیا، MBA کر لیا، فلاں کر لیا، مگر دین کی بنیادی معلومات بھی اس کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، ہم اپنی اولاد کو واقف نہیں کرا سکے۔ اس موقع سے برادران وطن کو واقف کرائیے، اپنے بچوں کو واقف کرائیے، حضور کی مبارک زندگی سے واقف کرائیے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو پڑھنے کے لیے لا کر کتابیں دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، جس زبان کو وہ جانتے ہیں اس زبان میں لا کر کے دیجیے، بچوں کو بچوں کے اعتبار کی کتابیں دیجیے۔ غیر مسلموں تک جو آپ سے کچھ بات کریں اور رابطہ کریں تو آپ ضرور ان کو پہنچائیے، وہ جس زبان میں جانتے ہیں اس زبان میں کتاب لے جا کے پہنچائیے۔ کسی نے آپ کو ٹچ کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ہاں آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب آپ کو تو عذر نہیں ہو سکتا، آپ سے تو سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نے پوچھا پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں پہنچایا۔ دینا، ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں، باقی ہمارا جو کام تھا وہ ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو سیرت سے آشنا کرائیں، اپنے برادران وطن کو حضور کی مبارک زندگی سے آشنا کرائیں، حضور کے مبارک طریقے کو زندہ کریں اور اس کو اپنا مشن بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور دین متین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہم کو، ہماری نسلوں کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرمائے، ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔